اسحاق ڈار صاحب 2 چکر لگا چکے ہیں، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اندر ہے، جو پرابلم تو کچھ آ رہی ہے۔ بلاول صاحب ایک تانا بھی دیتے ہیں جی بی کے الیکشن کے دوران کہ جی 3 سیٹس تھیں ان کی فارم 45 کے مطابق، پھر فارم 47 پہ ان کو زیادہ سیٹس دی گئیں، تو پہلے تو یہ ٹونٹ جو ہوتا تھا یہ پی ٹی آئی کہتی تھی، اب یہ آپ لوگوں کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ کچھ منانا تو پڑے گا، سچویشن تو خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں، اتحادیوں کے ساتھ انگیجمنٹ جاری و ساری ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا ہے، اور میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ پی ایس ڈی پی کے اوپر ہی تمام تر معاملات ہیں، اور ہو سکتا ہے اسی حوالے سے انگیجمنٹ چل رہی ہے اور اسی حوالے سے بات چیت چل رہی ہو کہ پی ایس ڈی پی میں جو ہے ہمیں زیادہ شیئر دیا جائے، جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا، ان چیزوں پہ پہلے بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ یہ بھی کوئی ایسی انوملی نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت جو ہے یا جہاں پہ جس صوبے میں اس کی حکومت ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ اگر وفاق میں وہ ہمارے اتحادی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس سے بینیفٹ کریں، تو ایسی کوئی نئی بات نہیں، مختلف چیزوں پہ انگیجمنٹ ہوتی رہتی ہے، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تمام تر معاملہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل تمام جو ہمارے اتحادی ہیں باشمول پیپلز پارٹی وہ اس بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ اپوزیشن کے ساتھ تو نوک جھوک چلتی رہے، جنید اکبر صاحب نے ایک ٹونٹ کیا، انہوں نے کہا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو کیا نون لیگ سیزن 2 کے لیے ریڈی ہے؟ دیکھیں سیزن 1 میں تو ہم نے بڑا بھگتا، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ہماری پارٹی کے مختلف جتنے اراکین پارلیمنٹ بھی تھے یا پارٹی کے سینئر عہدیدار تھے، اور ان کی فیملیز تک کو جس اذیت سے گزارا گیا، جہاں سے جس طرح کے بھونڈے کیسز ان پہ بنائے گئے، تو جنید اکبر صاحب نے تو یہ بات کی، لیکن تب ان کو یہ بات یاد نہیں آئی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ بھی اس کے لیے تیار رہیے گا۔ دیکھیں ہم نے یہی کہا کہ یہ قانونی معاملات ہیں، اور ان قانونی معاملات کو آپ کو عدالتوں میں سامنا کرنا ہے۔ ہم جو ہے خوشی سے آپ کے اوپر کوئی کیسز نہیں بنا رہے، یہ کیسز وہ ہیں جو آپ نے خود کیے ہیں، 9 مئی کے کیسز ہو گئے، دیگر جو ہے دھرنوں کے کیسز ہو گئے، دیگر جو ہے آپ نے جو توشہ خانہ کے کیسز ہو گئے، یا نیب کے کیسز ہو گئے 190 ملین والے، اور یا دیگر جتنے بھی کیسز ہیں، یہ کوئی ایسے کیسز تو نہیں ہیں کہ کسی کی ایما پہ کسی کی خواہش پہ بنے ہوں۔ یہ تو وہ کیسز ہیں، وہ تمام تر چیزیں ہیں جو انہوں نے کی، ان کے پارٹی کے لوگوں نے کی، اب وہ اس سے بھگت رہے ہیں، تو اب اس کو بھگتنے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون توڑیں اور پھر قانون حرکت میں بھی نہ آئے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قانون تو حرکت میں آئے گا، اور جو قانون توڑتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ he or she will have to face the full force of the law۔ لیکن بیرسٹر صاحب قانون کی اگر بات کی جائے تو عدالتی احکامات کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، جو بانی پیٹیں آئی ہیں ان کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کو یہ مشورہ دے دیا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، وہ ان کے سب سے بڑے ناقد تھے، لیکن وہ بھی اب یہ مشورہ دے رہے ہیں، تو حکومت کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا، جو پاسٹ میں ہو چکا اس کا بدلہ نہ لیا جائے، اگر بیٹھ کے بات کی جائے تو وہ زیادہ بیٹر سلوشن نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے حکومت نے اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، ایک نے متعدد بار ان کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن ان کی مذاکرات کی بیٹھنے کی جو ایک کنٹینجنسی ہے، جس پہ کنٹینجنٹ رکھتے ہیں تمام تر معاملہ، وہ کہتے ہیں بس ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہر چیز کو دیکھیں آپ اپنی شرائط کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اور بالکل حکومت نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، حکومت نے کس طرح کی تنقید، کس طرح کی جو باتیں ہیں وہ برداشت کی، لیکن جب آپ کو خود ایک سٹیٹمنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں دی اور آپ نے کہا کہ ہم میڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، عدالت کے باہر ہم لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن نہیں بنائیں گے، جب اسی عدالت کے آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس آرڈر کی پک اینڈ چوز تو نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے اچھی چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جو باقی چیزیں ہیں جس کی آپ پاسداری کرنی ہے ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ، اگر وہ فالو نہ کریں اور اس کی وائلیشن کریں اور پھر کہیں کہ نہیں عدالت کا آرڈر ہے، عدالت کا آرڈر کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالت کی اور عدالت کے آرڈر کی بھی جو ہے وہ توہین ہے، جس کا آرڈر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس میں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ اچھا گوہر صاحب کہتے ہیں کہ گارنٹی ہم دیتے ہیں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، آپ نے ملاقات کی بات کی، وہ ایک ملاقات ضروری ہے سنم، تو ایک ملاقات کروا دیں، ان کی عدالتی احکامات وہ لے کے جاتے ہیں، چھوٹی سی ان کی ریکویسٹ ہے ملاقات کرا دیں، کسی ایک سین مائنڈ کی ملاقات کرا دیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقات کرا دیں، جب وہ گارنٹی نہیں دے رہے۔ پہلے بھی ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب بھی اگر ملنا چاہتے ہیں بالکل ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو گارنٹی دے رہے ہیں اس پہ اعتبار کون کرے گا، کیونکہ یہ باتیں تو پہلے بھی کئی دفعہ متعدد بار کر چکے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں حکومت کو ٹارگٹ کریں، بے شک
حکومت کے بارے میں آپ جو کہ لیکن اداروں کا تقدس تو کم از کم پامال نہ کیا جائے. اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ جس طرح آپ کرتے ہیں, جس قسم کی غلیظ اور بدبودار بےہودہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی تو میرے خیال سے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اب اگر ان کو خیال آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملاقات اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں کے لیے ان کا کیس رکھا ہوا ہے میٹنگ کے لیے. آج نوٹس ہونا تھا, نوٹس ہو گیا, 18 جون کو کیس فکس کر دیا گیا ہے. اب اگر وہ احکامات دے دیتے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے تو کیا حکومت ملاقات ہونے دے گی, یا ابھی بھی حکومت کا یہی ڈیسیژن ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دینی؟ دیکھیں, میں نے پہلے ایک بات کی تھی, میں نے ان کو کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو آپ ایک انڈرٹیکنگ دیں, اسی طرح رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک انڈرٹیکنگ دیں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کے آرڈر کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے فالو کریں گے, اس کی وائلیشن نہیں کریں گے, اور اگر وائلیشن کی تو بالکل ہمارے خلاف جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ملاقات کا آسان سا طریقہ تھا, اس انڈرٹیکنگ کی طرف نہیں آیا جاتا جو کہ مفت مشورہ اور کتنی دفعہ میں دے چکا, لیکن ایک نئی پٹیشن فائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ملاقات کروائی جائے. اب میں امید کرتا ہوں کہ عدالت پرسوں ان سے پوچھے, وہ معزز جج صاحب ہائی کورٹ کے ان سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ وہ آرڈر کی کاپی جو ہے وہ آن ریکارڈ پلیس کی جائے جس میں سلمان اکرم رائے صاحب نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم آرڈر وائلیٹ نہیں کریں گے, ہم میڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, سیکیورٹی سچویشن نہیں بنائیں گے. اب وہ جج صاحب جب پوچھیں گے تو آگے سے کیا جواب آئے گا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے. تو صاحب اگر یہ انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں, مطلب حکومت کو انڈرٹیکنگ نہیں دیتے, عدالت کو دے دیتے ہیں کہ جی ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, تو پھر کیا ملاقات کروا دی جائے گی؟ پھر ڈیفینیٹلی ملاقات تو دیکھیں نا, جیل رول اور جیل مینولز کے مطابق ہوگی. ملاقات کسی کی خواہش یا فرمائش پہ تو نہیں ہو سکتی. اور انڈرٹیکنگ کے بعد تو ملاقات کروا دے بیرسٹر صاحب, آپ نے خود ہی کہا ہے کہ انڈرٹیکنگ کے بعد ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کی خواہش اور کسی کی فرمائش یا کسی کی حمایت پہ تو نہیں ہو سکتی. ملاقات ہو جائے گی, ملاقات کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ عدالت کے آرڈر کو آپ وائلیٹ کریں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی سچویشن بنا دیں, تو پھر ملاقات کیسے پاسبل ہے ان وائلیشن آف دی جیل مینول, جیل رولز؟ یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے نا. اچھا بیرسٹر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی اگر وہ 10,000 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں تو وہ خود ان کے بیٹھ کے مطالبات سنیں گے. یعنی اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک چیلنج دیا جائے گا اور پھر ان کے مطالبات سنے جائیں گے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ویسے ان کو ویلکم کیا جائے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم حکومت ہیں, ہم نے پہلے بھی دل بڑا کیا تھا, ہم دوبارہ آپ کے لیے دل بڑا کرتے ہیں. اس قسم کے چیلنجز دینا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں, یہ چیلنج نہیں ہے سوزین صاحبہ, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن آج بھی میں نے دیکھا کہ 10,000 بندوں کی بات کی, لیکن واقعتاً ابھی تک 10,000 بندہ تو نہیں آیا. اور یہ سب کی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی اٹھانی پڑی کہ اتنا کلیم مت کریں آپ کہ آپ پریشر بلڈ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ 10,000 بندہ اڈیالہ کے بعد لے آئیں گے. آج آپ کیمرہ اٹھا کے لے کے جائیں, آپ ابھی ہم شور اس ٹائم پہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ 10,000 بندہ نہیں تھا. بیرسٹر صاحب, اصل میں لوگ اتنا ڈر گئے ہیں نا, سیکشن 144 لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے, اب بازی میں نہیں چاہتے لیکن بہت کچھ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے. اتنی گرمی میں اگر آپ لوگوں کو بند کر دیں گے تو لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ یہ بیچارے تو کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں یا ہم پرامن طریقے سے وہاں بیٹھ رہے ہیں, ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے ہم نے ایسا ایک بڑا دل نہیں دیکھا کہ انہیں ویلکم کیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک جگہ دے دی جاتی ہے, آپ وہاں پہ آئیں, وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہمیشہ سیکشن 144 لگ جائے گا, لاٹھی چارج ہو جائے گا, پانی پھینک دیا جائے گا, سردی ہو گرمی ہو, آج بھی وہاں پہ پانی پھینکا گیا ہے, تو پھر لوگ کس طرح سے؟ میرے خیال سے گرمی ہے تو پھر ظاہری بات ہے پانی تو ان کے لیے مفید ہوگا. دیکھیں, حکومت نے نا اپنے پریکاشنری میجرز لینے ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بالکل ان چیک رکھنا ہوتا ہے, اور دفعہ 144 آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن اور ایک جو ٹیررزم کی لہر چل رہی ہے اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ویسے ہی پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے, آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک بڑا پہلے احتجاج ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم گرمی میں جو ہیں خراب ہو رہے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ گرمی میں خود نہیں نکلتے تو خراب تو یہ واقعی گرمی میں نکل کے ہوں گے. تو وہ اب خود نہ اگر لوگ اکٹھے کر سکیں, اب خود ہی وہ لوگ نہ لے کے آ سکیں, تو پھر حکومت کو بھی مودے الزام ٹھہرا دیں اس تمام تر معاملے میں, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں.